ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سخی اور رحم دل بادشاہ رہتا تھا۔ اسے پرندوں اور جانوروں کا بہت شوق تھا اور اس کی سلطنت میں پرندوں کی ایک بہت بڑی پناہگاہ تھی۔ وہ جانوروں اور پرندوں کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے انہیں گوشت کے لیے بھی نہیں مارا۔ پرندوں کے ساتھ اس کی سخاوت اور مہربانی کی تعریف میں بادشاہ کو ایک تاجر نے 2 خوبصورت باغ تحفے میں دیے۔ وہ 2 فالکن مختلف موسمی حالات کے عادی تھے۔ بادشاہ نے تاجر کا شکریہ ادا کیا اور ہیڈ برڈ ٹرینر کو حکم دیا کہ وہ ان خوبصورت بازوں کو تمام سہولیات فراہم کرے اور انہیں اپنے ملک میں آرام دہ محسوس کرے۔ ہیڈ ٹرینر نے پرندوں کی دیکھ بھال کی، رفتہ رفتہ پرندے ملک کی آب و ہوا کے مطابق ڈھل گئے۔ ایک دن بادشاہ نے فالکنوں کو اڑتے ہوئے دیکھنا چاہا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بہت تیز رفتاری سے بلندیوں تک اڑ سکتا ہے۔ پرندوں کے ٹرینر نے فالکن کو باڑ سے باہر جانے دیا۔ اس نے بہت اونچی اڑان بھری، بہت تیزی سے، اور منٹوں میں نیچے دیوار تک آ گئی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے پرندوں کی تربیت کرنے والے کو سونے کے ایک مٹھی بھر سکے سے نوازا۔ اس نے دوسرے باز کے بارے میں دریافت کیا۔ پرندوں کے ٹرینر نے افسوس کے ساتھ بتایا کہ دوسرا فالکن پہلے دن سے ایک قدم بھی نہیں بڑھا اور صرف شاخ پر بیٹھا تھا۔ ٹرینر نے یہ بھی کہا کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر بھی پرندے کو حرکت دینے میں ناکام رہا۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ وہ اپنے سے زیادہ تجربہ کار شخص کو لائے گا جو دوسرے باز کو تربیت دینے کی کوشش کرے گا۔ جلد ہی بادشاہ نے اعلان کیا کہ اسے فالکن کو حرکت دینے اور اڑنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ اعلان سن کر ایک بوڑھا آدمی بادشاہ کے محل میں پہنچا اور اسے یقین دلایا کہ وہ پرندے کو دوسرے کی طرح اڑائے گا۔ بادشاہ نے ہیڈ ٹرینر سے کہا کہ وہ بوڑھے کو فالکن کو تربیت دینے کے لیے حرم میں لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے دن ان کا دورہ کریں گے تاکہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگلے دن بادشاہ دوسرے فالکن کو پہلے کی طرح تیز رفتاری سے بلندیوں کی طرف اڑتے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بوڑھے کو سونے کے چند سکے تحفے میں دیے۔ تب بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ اس نے پرندے کو ایک دن میں اڑانے کے لیے کیا؟ بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا کہ میں نے ابھی درخت کی وہ شاخ کاٹی ہے جہاں فالکن بیٹھا کرتا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پاس اڑنے کے لیے پنکھ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اڑنا ہے اور کہاں اڑنا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر بیٹھتے یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے کمتر بناتا ہے۔ جب آپ کے پاس اڑنے کے لیے پنکھ ہوں تو خاموش مت بیٹھو۔